پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کی جاتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ تہجد کے وقت اٹھے اور اچانک رسول اللہ کی یاد آئی تو گھر سے دوڑ لگا دی اور دوڑتے 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 رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول وضو کر رہے تھے، آ کر کھڑے ہو گئے، سانس پھول رہی تھی۔ ثوبان ثوبان خیر تو ہے؟ کیا بات ہو گئی؟ اتنے پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی یاد نے دل کو بے چین کر دیا اور اتنی یاد آئی کہ چین نہ آیا، بھاگا چلا آیا اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر اطمینان ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی دیر گزری، ثوبان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں آپ کی یاد نے ستایا، میں دوڑا چلا آیا، آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ کل قیامت کے میدان میں آپ امام الانبیاء، ہم ایک ادنا امتی، آپ کی جنت بہت اعلیٰ، ہماری جنت بہت نیچے، ہمیں کل آپ کی یاد ستائے گی تو ہم آپ کا دیدار کیسے کریں؟ اللہ جزائے خیر دے ثوبان کو۔ سوال پوچھ کر قیامت تک کے آنے والوں کا مسئلہ حل کر کے چلے گئے۔ نبی نے جواب دیا ثوبان ثوبان المرء مع من احب، المرء مع من احب۔ ثوبان گھبرانے کی بات نہیں، جو جس سے محبت کرے گا کل اللہ اس کو اس کا جنت کا ساتھی بنا دے۔ ہاں محبت کا رشتہ جس سے جوڑو گے اللہ اس سے تمہارے ساتھ اسے تمہارا ساتھی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے اور مزے کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے اللہ یہ بتا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا تمہارا ساتھی؟ کہ ہاں کہ تمہارا ساتھی فلاں گاؤں میں ایک گوشت بیچنے والا ہے، وہ تمہارا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، میں کلیم اللہ، اللہ کا نبی، اور جنت میں ساتھی کون؟ گوشت بیچنے والا۔ فرمایا ہاں موسیٰ وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ تم کہنے لگے اللہ میں اس سے ملوں گا، کہنے جاؤ تلاش کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام چل دیے اور تلاش کرتے کرتے اس گاؤں میں پہنچ گئے، اس کی دکان پہ پہنچ گئے۔ وہ بیٹھا گوشت کاٹ رہا تھا، بیچ رہا تھا، کاٹ رہا تھا، بیچ رہا تھا۔ یہ کھڑے دیکھ رہے تھے اللہ کی شان، میں نبی، یہ گوشت بیچنے والا، اللہ کہہ رہا ہے جنت میں یہ تیرا ساتھی۔ عجیب بات، کھڑے دیکھتے رہے۔ جب اس کا گوشت ختم ہو گیا، ایک ٹکڑا بچا، اس نے وہ ٹکڑا اٹھایا، تھیلے میں ڈالا، سامان سمیٹا، دکان سمیٹی، کپڑے بدلے، چل دیا۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اجنبی ہو؟ مسافر ہو؟ کہ ہاں۔ آج رات مجھے ٹھہراؤ گے؟ کہ بسم اللہ۔ وہ گوشت بیچنے والا موسیٰ علیہ السلام کو لے کے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا، لے جا کر بٹھا دیا اور جا کر اس نے اپنا سامان رکھا، کپڑے بدلے، چولہا جلایا، کھانا بنانا شروع کیا۔ پھر اندر سے ایک بستر لایا، بستر بچھایا، ایک بڑھیا کو گودی میں لایا، لا کر اس بستر پر لٹا دیا۔ اتنے کھانا تیار ہوا، کھانا لے کر آیا، بیٹھ گیا، اس بڑھیا کو اپنے سینے سے ٹیک لگا کر بٹھالا اور ایک ایک لقمہ کر کے اس بڑھیا کو کھلانے لگا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ اس کو پانی پلایا، ہاتھ منہ صاف کیا، اس کو بستر پر لٹا دیا۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد جب وہ بڑھیا لیٹنے لگی تو وہ کچھ بول رہی تھی، ایسا بول رہی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے جب وہ فارغ ہو گیا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میری ماں ہے۔ کہنے اچھا تم نے اس کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد جب تم نے اس کو لٹایا تو یہ کچھ بول رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا اجی کچھ نہیں، ماں ہے۔ کہنے کچھ تو بول رہی تھی، جانے بھی دو، بوڑھی ہو گئی ہے، بولتی رہتی ہے، پھر بھی کچھ تو کہہ رہی تھی۔ اجی 60 سال سے اوپر کی ہو گئی، سٹھیا گئی ہے، بولتی رہتی ہے، جانے بھی دو۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پیچھے، بتا تو صحیح کہہ کیا رہی تھی؟ کہ کیا پیچھے پڑے ہو تم؟ اب کیا بتاؤں میں تمہیں؟ یہ میری ماں ہے، ماں جو ٹھہری، روزانہ جب میں اسے کھانا کھلاتا ہوں اور جب یہ کھانا کھلا کر لیٹتی ہے اب یوں کہتی رہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ بھلا تم ہی بتاؤ کہاں میں اور کہاں موسیٰ؟ کہاں میں اور کہاں موسیٰ؟ ماں جو ٹھہری،
موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ ہاں میں موسیٰ ہوں اور کل جنت میں تو میرا ساتھی ہے، میرے رب نے مجھے اطلاع دی تھی، تیری ماں کی دعا لگ گئی اور اللہ نے تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو،